السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تسبیحات و تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرما کر انسانیت کو ایمان کی روشنی عطا کی۔ حضرات، سورہ الانعام سے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود تماشا، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں۔ البتہ جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہی بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اس سے پیچھے کچھ آیات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہتے ہیں کہ زندگی تو صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور کوئی زندگی نہیں ہے، اور وما نحن بمبعوثین، ہمیں کسی نے اٹھانا نہیں ہے، ہم نے اٹھنا نہیں ہے، بس یہ جو زندگی جی رہے ہیں یہی جی رہے ہیں۔ اب تیسری آیت سورہ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ تینوں آیات آپ کے سامنے ہوں گی کہ اس دنیا سے متعلق انسان مختلف نظریات رکھتا ہے۔ ہم جب اس معاشرے میں رہتے ہیں، حالانکہ یہاں ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے ہاں بھی ویسے بھی پوری دنیا میں انسانوں کے اس دنیا سے متعلق مختلف سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے۔ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا پہلے تو اس کو بنایا ہی کسی نے نہیں ہے، یہ خود وجود میں آ گئی ہے، مثلا بائی چانس ایسا ہو گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمین میں کوئی بیج بوتے ہیں، کوئی پودا، فصل، درخت نکل آتا ہے، اور بس اوقات ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں بوتا، بیج کسی نے نہیں بویا، لیکن پھر بھی زمین سے کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حادثاتی طور پر ہو گیا، بس اس کا کوئی بنانے والا، کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بنانے والا، کرنے والا، نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، اس شخص کا نظریہ دنیا سے متعلق، آخرت سے متعلق، اللہ سے متعلق بڑا ہی مختلف ہوگا۔ اس کا ذہن کیا ہوگا؟ جب بنانے والا ہی کوئی نہیں ہے تو جواب بھی کسی نے نہیں لینا، میں نے جواب دینا بھی کسی کو نہیں ہے، میں نے ماننی بھی کسی کی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے رہوں گا نا۔
میری مرضی، میں حلال کھاؤں، میں حرام کماؤں، میں سود سے کماؤں، یعنی جو میرا دل چاہے گا میں ویسا کماتا رہوں گا۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے۔ اب وہ جو ذات ہے اگر وہ موجود ہے تو پھر ظاہر ہے اسے پوچھنا پڑے گا بھئی آپ نے مجھے بنایا کیوں؟ اچھا اگر بنایا ہے تو پھر میرا مقصد کیا ہے بنانے کا؟ اچھا اگر اس مقصد میں دنیا میں بھیج دیا، اب میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ سارے سوال آئیں گے نا۔ تو یعنی فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ اس سے کہ اس کائنات سے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کفار کا نظریہ ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں، کفار یہ کہتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ زندگی وہی ہے جو ہم یہ دنیا کی جی رہے ہیں، یہ 50 60 سال 70 سال 80 سال بس یہی ہے، جو آپ نے کرنا ہے اس میں کریں، جو کمانا ہے کمائیں، اچھے سے اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اور دنیا سے مر تو جانا ہی ہے ایک دن۔ وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے۔ اس لیے دیکھیں وہ اس دنیا کو کمانے کے لیے پھر کچھ نہیں دیکھتے دوسروں کے حق کیا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، کسی کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کماتے ہیں، پھر خوب کماتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ سب اکٹھا کر لیتے ہیں کیونکہ اسے پرواہ نہیں ہے کہ سود بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہی دنیا ہے کمانے کے لیے، اور کسی نے کچھ نہیں بتانا۔ یا آپ خام خواہ اس بات میں پڑ گئے ہیں کہ کوئی خالق ہے، خالق سے پوچھیں گے خالق کے احکامات کیا ہیں، کمائیں، یہ زندگی ہے۔ ہم سنتے ہیں نا لفظ 4 دن کی زندگی ہے، پھر کس نے دیکھنا، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ یہ کس کا نظریہ ہے؟ کفار کا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، کافر کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں اٹھانا کسی نے نہیں ہے۔ جس کو یہ پتہ اٹھانا ہے پھر وہ اٹھانے کے مطابق سوچے گا کہ اٹھنا ہے، اٹھ کے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے پھر بتایا کہ یہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو دنیا ہے نا یہ کھیل کود تماشا بس یہ کچھ ہے، یہاں کھیلیں کودیں، زندگی اس طرح سے جئیں۔ اب ہم مسلمانوں میں بھی بدبختی سے بدقسمتی سے یہ نظریہ آہستہ آہستہ یہاں بھی چل رہا ہے تو ہم مسلمان، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، 6 7 نسلوں سے 10 نسلوں سے ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ دنیا اسی چیز کا نام ہے، دیکھیں کھیل کود کا نام ہے۔ اب ہم کسی سے بھی پوچھ لیں، ہمارے ہاں جو بچہ جوان ہوتا ہے 18 20 سال کا، اس سے پوچھیں کہ بیٹا زندگی کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا ایک نظریہ حیات ہے، اسلام میں ایک نظریہ حیات ہے۔ آپ کو آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ نظریہ حیات کیا ہے؟ آپ نے آخر زندگی گزارنی کسی مقصد پہ گزاریں گے نا، آپ بڑے ہو گئے تو آپ نے کبھی اسلام کا نظریہ حیات پڑھا؟ کبھی کسی عالم سے پوچھا ہے کہ میں نے کس پیٹرن پہ زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے میں نے یہ پوری زندگی کے معاملات کو دیکھنا ہے، میں نے کمانا کیسے ہے، میں نے کھانا کیسے ہے، میں نے خرچ کیسے کرنا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، میری زندگی کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں نا جو لوگ زندگیاں گزار چکے ہیں ان سے پوچھیں کہ زندگی میں کیا کیا ہے، کہیں گے جی الحمدللہ، دیکھیں اللہ نے صحت دی، زندگی دی، بچے تھے سب کی شادیاں کر دی ہیں، اور میں نے کوشش کی سب کو ایک ایک پلاٹ بھی لے دوں، وہ بھی لے دیے۔ دیکھیں کامیاب، اس کے نزدیک کامیابی کیا چیز تھی؟ بچے بڑے کر کے ان کی شادیاں کر دی ہیں، اگر ان کو پلاٹ تھے تو پلاٹ بھی لے دیے، کہتے دیکھیں میں نے تو چیزیں تقسیم کر دیں لہٰذا میں کامیاب۔ اللہ نے دنیا میں آپ کو یعنی 4 6 بچے پیدا کرنے کے لیے اور ان کو پھر پلاٹ لے کے دینے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ یعنی ایک انسان کی تخلیق کا مقصد ہمارے نزدیک یہ ہے، اور ہم کامیاب بھی اسی کو کہتے ہیں۔ مثالیں دیتے ہیں، فلاں کو دیکھا ماشاءاللہ اپنے سارے فرض ادا کر لیے، کامیاب، آپ نے نہیں کیا آپ ناکام۔ فلاں نے اپنے بچوں کو یہ کچھ دیا ہے وہ کامیاب، آپ نے نہیں دیا وہ ناکام۔ پھر تو سب سے زیادہ زرداری صاحب کامیاب ہونے چاہیے، اس نے تو بچوں کو بہت کچھ لے دیا سب سے زیادہ، پھر اس لیے ہم دیکھتے بھی اسی کو کامیاب ہے نا۔ ہمارے نزدیک ہم خواہش تو ہم سب کی یہی ہے نا کہ پیسہ کم سے کم زرداری صاحب جتنا تو ہو،
اتنا تو بندہ کھائے پیے نا کہ پرواہ ہی نہ ہو، 10 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ جبکہ یہ اسلام کا نظریہ حیات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ کفار کا نظریہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَاللَّهْوُ۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کھیل کود تماشا ہے، بچوں کی شادیاں کی، اڑا دیا پیسہ، اڑا دیں جتنا اڑا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے بچے کی، یہ کوئی روز روز کا کام ہے؟ لگائیں جتنا لگا سکتے ہیں، نہ حلال دیکھیں نہ حرام دیکھیں، ایک دفعہ تو اچھی کریں نا، کیونکہ یہ لائب لہب ہے نا جو کفار کا نظریہ تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ولد دار الآخرہ، اصل بات کیا ہے کہ یہاں تو آپ آزمائش کے لیے آئے، یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ تو آزمائش کا گھر ہے، یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے۔ یہاں تو جیسی کیسی گزرے نا گزار لیں، یہاں صرف وقت پاس کرنا ہے۔ جیسے علماء میں سمجھانے کے لیے کہتے ہوتے ہیں آپ نے ریلوے اسٹیشن پہ صرف ٹائم گاڑی کے آنے کا انتظار کرنا ہے، اس کے لیے آپ ظاہر لمبے چوڑے فرنیچر صوفے تو نہیں خریدیں گے، گھر تو نہیں وہاں بنائے گا، بے وقوف ہی ہوگا نا جس نے گاڑی کا انتظار کرنا ہے اور وہ گھر بنانا شروع کر دے۔ تو لمبی پلاننگیں تو نہیں کریں گے ہم، تو جب تک 60-70 سال کی پلاننگ نہ کریں، ہم تو جو گھر بناتے ہیں وہ گھر ہم نے 100 سال کے لیے بنایا ہوتا ہے، یعنی ہماری تو پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ 100 سال کہیں نہیں جانا چاہیے، اور اپنی زندگی 50 سال ایوریج ہے۔ تو یہ اسلامی نظریہ حیات، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ایک نظریہ دیتا ہے جو دنیا کے نظریے سے مختلف ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے انسان بستے ہیں، کہتے ہیں 5 ارب انسان اس کرۂ پہ اس وقت بستے ہیں، جس میں سے کوئی 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 1.25 ارب کا بھی نظریہ وہی ہو جو باقی 3.5 ارب کا ہے، 4 ارب کا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے نظریے میں اور کافر کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جن و انس پیدا اس لیے کیے تھے، اور میرے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ اب وہ عبادت کیا ہے؟ اب ہم مسلمانوں نے اسے بھی محدود کر دیا کہ عبادت یہ ہے کہ نماز پڑھ لیں، جب روزے ہیں روزے رکھ لیں، اور جب حج کا وقت کسی کے پاس ہو تو پیسہ ہے تو حج کرنے چلے جائیں، زکوٰۃ فرض ہے تو صاحب استطاعت ہے تو وہ دے دیں۔ اب یہ ہم نے محدود کر دیا، جبکہ ایک مسلمان اس کی عبادت کا تصور یہ ہے جو اللہ نے کہا نا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صبح اس کے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، بستر پر جانے تک، اس کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر گزرے گی تو یہ عبادت ہے، صبح سے شام تک۔ دیکھیں یہ صبح سے شام تک کیا کیا کچھ آنا ہے، اس میں اس نے کچھ کمانے کے لیے بھی باہر نکلنا ہے، اس کو خالق سے پوچھنا پڑے گا کہ پیدا تو نے کیا ہے، بتائے گا بھی تو کہ میں کیسے رزق کماؤں، کیونکہ جب میں رزق کمانے جاتا ہوں میرے سامنے آپشن بڑے آتے ہیں، 1 نمبر سے لے کے 20 نمبر تک آپشن آتے ہیں، ہوتے ہیں نا۔ روزی ہر طرح سے کمائی جا سکتی ہے، روزی کمانا مشکل نہیں، حلال روزی کمانا مشکل ہے۔ اللہ نے امتحان بھی اسی میں رکھا ہے، اگر حلال والا درمیان میں آپشن نہ ہو نا، یعنی یہ قید اللہ نے نہ لگائی ہو تو رزق کمانا مشکل نہیں ہے۔ دنیا کما رہی ہے، بہت کماتی ہے، آپ سے سنبھالا نہ جائے گا، آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو تو نوکروں کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے پڑے ہوں گے، بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے حرام حلال والی قید ختم کر دینی ہے، بس آپ نے ایک نظریہ رکھنا ہے کمائیں۔ اس وقت یہ جو دنیا کا معاشی نظام ہے، جنہوں نے یہ نظریات دیے، کارل مارکس نے، دیگر لوگوں نے، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ فرق ذہن میں رکھا کہ انسان اور جانور میں فرق ہے، پھر آپ کما نہیں سکتے، کماتے ہوئے جانور بن جائیں، وحشی ہو جائیں کہ جو ہے وہ میرا ہے، لیں اکٹھا کریں، وہی بچوں کو کھلائیں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ عبادت، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت جو ہوتی ہے پھر وہ اس میں قید ہوتی ہے، دیکھیں امتحان میں قید ہوتی ہے نا، استاد بتاتا ہے بچے اتنے سوال کرنے ہیں،
اتنے نمبر کا ایک سوال ہے، اتنا لکھنا ہے، اتنا نہیں لکھنا ہے، یہ کیا تو نمبر کٹ جائیں. طریقہ ہے نا. تو زندگی ایک طریقے پر، اس کو اسلامی نظریہ حیات کہتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اس کائنات پہ انسان اللہ کا خلیفہ بن کے آیا ہے. وہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اللہ نے اس زمین پہ نہیں اترنا، میں اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے احکامات کو یہاں پہ نافذ کروں گا. خلیفہ ایسا یعنی جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ خلیفے والی زندگی ہے. اس میں کہیں نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں؟ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میں دنیا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ جا کے میرے احکامات کو وہاں پہ نافذ کرے گا. اس نے نافذ کیا کرنا ہے؟ اسی کو اس سے فرصت نہیں مل رہی کہ وہ بچوں کی 2 وقت کی روزی کما سکے. وہ تو اپنے مکان بنانے میں، محل بنانے میں، بچوں کی شادیاں کرنے میں اور اچھی سے اچھی جاب تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے. زندگی اس سے فرصت ہی نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک اب کامیابی بھی یہی ہے، ناکامی بھی یہی ہے. جو ہم میں سے کر لیتا ہے، دیکھیں خاندان میں سے فلاں بڑا کامیاب ہے ماشاءاللہ. کیسے؟ اس کے سارے بچے باہر گئے ہوئے، پڑھ رہے ہیں باہر، کوٹھی بنا لی ہے فلاں نے، یہ کامیاب ہے. یہ اسلامی نظریہ یاد ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی نے کبھی پوچھا کہ کمایا کیسے اس نے؟ کیا حلال سے کمایا؟ تو بڑا قابل تعریف ہے کہ حلال سے کما کے کوئی شخص کوئی کام کرے. لیکن پھر بھی ہم یہاں اس کام کے لیے نہیں آئے، ان محلوں کے لیے تو نہیں آئے نا. اللہ کے احکام کو دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے آئے. ہم اپنی زندگیاں دیکھیں، ہماری زندگی میں کتنا کام ہے. ہم یعنی جسے ہم عبادت کہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ کبھی اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اپنے کاموں میں، یعنی جو جانور بھی کرتے ہیں، بچے پیدا کرنا جانوروں کا بھی کام ہے. اپنے بچوں کو وہ بھی شام تک ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں. ان کے پاس تو فریجیں بھی نہیں ہوتی نا، وہ اگلے دن کا دوبارہ تلاش کرتے ہیں. ہم نے تو ہفتے ہفتے مہینے کا سامان رکھا ہوتا ہے، لیکن رزق تو اللہ انہیں بھی دے رہا ہے. تو یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا کام، جو ہم جس کے لیے ہر وقت پریشان ہیں. تو اسلام کا نظریہ حیات، اسے ضرور پڑھنا چاہیے، اس پر ضرور محنت کریں. اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ بیٹا ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے. اللہ نے ہمیں یہاں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جب خلیفہ کا تصور ہمارے ذہن میں ہوگا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، پھر خلیفہ پتہ کیا کرے گا؟ خلیفہ اپنی جیب پہلے نہیں بھرے گا. خلیفہ پھر بس اتنا کمائے گا جتنے سے اس کی زندگی گزر سکتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن 1 آنکھ سے کھاتا ہے، کافر 7 سے کھاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کوئی بندہ جنگ سے پکڑا گیا تو وہ نا، آپ نے کہا کہ اس وقت جیلیں تو تھے ہی نہیں، آپ نے کہا یہ قیدی ہے، فلاں تو اپنے ساتھ گھر لے جا، یہ تیرا مہمان ہے، قیدی نہیں ہے، مہمان ہے. کافر تھا، اس کا خیال رکھنا. کہتے ہیں ہم گھر میں کھانا تھا، اس کو دیا، جو دیں وہ کھائے، جو دیں وہ کھا جائے. اب اس کا پیٹ نہ بھرے، ہم تو اپنے بچوں کا بھی اٹھا کے دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا ہے کہ آپ کے ذمہ لگایا تھا. کہتے کچھ دنوں بعد وہ مسلمان ہو گیا. پھر جب اس کو ہم نے کھانا کبھی دیا نا، تو وہ سب نے نوٹ کیا کہ کھانا تھوڑا کھاتا تھا. ہم نے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا، یا رسول اللہ تب بڑا کھاتا تھا، اب تو بہت تھوڑا کھاتا ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن لی ہوگی نا، فرمایا ابن آدم کو اتنا کھانا کافی ہے، اس کی پیٹھ سیدھی رہے، بس چل پھر سکے، اتنا ہی کمانا بھی اتنا ہی ہے نا کہ بس آپ کی زندگی گزر جائے. ہم نے تو زندگی کا مقصد بنا لیا نا کیونکہ میں نے اپنے لیے بھی کمانا ہے، میں نے بچوں کو آگے کچھ لے کے بھی دینا ہے. بلکہ اگر کوشش ہوئی اللہ نے بہت تو میری کوشش ہے ان کی اگلی نسلیں بھی محفوظ کر دوں. مجھے اللہ نے میری 6 نسلیں محفوظ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. مقصد یہ ہے. تو صحابی کہتے ہیں ہم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مومن 1 آنکھ سے کھاتا ہے، مطلب مومن کو اتنا کافی ہے. اور کافر کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے، جیسے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ دنیا ہی ہے، جو ہے یہی ہے، کھا لیں پی لیں، بس یہی کچھ. تو
اصل میں جس بات کی طرف یہ ساری توجہ دلانے کا مقصد ہے، یہ آیات ساری بتاتی ہیں کہ مسلمان کی زندگی ایک خاص مقصد کے لیے، ہم اس مقصد کو جتنی جلدی پہچان جائیں گے ہم اتنی جلدی سکون میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیں، ہم سارا دن اسی روزی میں، اسی سارے دنیا کے دھندوں میں وقت دیتے ہیں، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں ہے کوئی، بلکہ لوگ زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اگر اس نے موٹر سائیکل لے لیا تو اس کی نظر گاڑی پہ ہے، گاڑی والی کی اس سے اگلی گاڑی پہ ہے، اور اس سے اگلی والی گاڑی کی اس سے اگلی والی گاڑی پہ ہے، کیونکہ یہ کام تو رکنے نہیں والا، گھر ہے تو پھر اگلے گھر پہ، اور اس سے بڑے گھر پہ، اور پھر ڈی ایچ اے میں، اور پھر بہت آگے، یہ تو رکنے نہیں والا۔ اللہ نے اس میں یہ رکھی کشش ایسی ہے، مسلمان جو ہے وہ پھر اپنے مقصد سے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ کافر تو ہوئے ہیں، ان کے لیے تو دنیا ہی یہی ہے نا، ان کا تو نظریہ حیات ہی نہیں ہے، ان کا تو مقصد یہ ہے کہ کمائیں کھائیں اسی دنیا میں ہی ہے۔ ہندوؤں کا یہ ہے کہ 7 جنم ہے، ایک جنم اچھا گزرا تو اگلا اس سے اچھا گزرے گا، یہ برا گزرا تو اگلا ویسا ہے، لیکن مسلمان اس نظریے پر نہیں ہے۔ مسلمان کا یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے باقاعدہ ایک نظم کے مطابق، باقاعدہ ایک پلاننگ کے مطابق دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میرا ایک مقصد ہے، میں نے اللہ کے احکامات کو دنیا پہ نافذ کرنا ہے۔ پھر اس لیے مسلمان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس دنیا پہ اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ اللہ کا چلے گا، اس لیے مسلمان میں خلافت کے بعد پہلا وہ یہ کیا سمجھے گا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں زمین پہ، اس لیے وہ خلافت کی کوشش کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پورے دنیا کے مسلمان 57 ملکوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا مسلمانوں کو، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 1924 میں ہی ایسا ہوا، ابھی مطلب کوئی 100 سال ہی ہوئے۔ تو دیکھیں اب 57 ملکوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، 57 کی 57 مار کھا رہے ہیں، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا نہیں کرتا۔ ہر کسی کو کیا ہے، میرا ملک محفوظ ہے، وہ مار کھائے، میں نے اپنا خراب کروانا۔ اچھا، اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اپنا ملک محفوظ رکھیں، جبکہ اسلامی تعلیمات کیا تھیں کہ ایک مسلمان کی تکلیف سارے مسلمانوں کی تکلیف، لیکن مسلمان اسلامی نظریہ خلافت سے، نظریہ حیات سے ہٹ گئے۔ اب 57 مار کھا رہے ہیں، اور 57 دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بچا لیں، کوئی تیار نہیں، وہ کہتا ہے میرا گھر جاتا ہے، میں اپنے گھر کی سوچوں یا آپ کی سوچوں۔ تو یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان یہ سمجھے گا وہ خلیفہ ہے، پھر وہ کیا کرے گا، وہ اللہ کی حاکمیت کو مانے گا، وہ مانے گا کہ ایک اللہ ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا، فیصلہ بھی اسی کا ہوگا، قانون بھی اسی کا ہوگا۔ یہ اسلامی نظریہ حیات ہے۔ اچھا، جب آپ یہ نہیں مانیں گے، آپ کے نزدیک ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہر بات میں اللہ کا حکم لے آنا، پھر آپ کیا کریں گے، انسانوں کا بنایا ہوا، جب اسلامی نظریہ حیات نہیں ہوگا پھر انسانوں کا بنایا ہوا قانون آپ پر آئے گا۔ انسانوں کا بنایا ہوا قانون کیا ہے کہ ہر ملک اپنے ملک کی حفاظت کرے، اسے دوسرے کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ادھر مرتا ہے وہ ادھر مرے، یہ ادھر مرتا ہے ادھر مرے۔ آپ کے گھر میں رزق پورا ہے تو ٹھیک ہے، ساتھ والے کے نہیں ہے تو آپ کو کیا فکر ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی تھی؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسے بے خبر ہے اپنے ہمسایوں سے، ان کے معاملات سے، ان کے حقوق سے۔ یعنی وہ تعلیمات ہم جب کبھی ہمسائیگی میں پڑھتے ہیں تو وہ کتنی تعلیمات ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں اس دنیا میں، آپ کے مال میں حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں کے اندر ایک معلوم، ایک مقرر کردہ حصہ ہے، للسائل والمحروم، سائلین کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی، جو مانگتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں مانگتے ان کے لیے بھی، صرف آپ کا تھوڑی ہے۔ اب ہم جتنا مرضی کما لیں ہمارا پورا ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے اب بنا یہ لیا ہے کہ میں نے اپنے لیے زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ کا نظریہ یہ ہوگا تو آپ تو کبھی مطلب پیٹ بھر ہی نہیں سکتا۔ تو مسلمان کا کیا نظریہ ہے کہ جو کچھ میں کماتا ہوں اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ اسلام کا نظام کفالت اس کو سمجھ آتا ہے کہ اسلام کا نظریہ کفالت بھی ہے۔ پھر اس میں جواب دہی کا بھی آئے گا، جب انسان اپنے آپ کو خلیفہ سمجھے گا، اللہ کی حاکمیت کو مانے گا، وہ سمجھے گا کہ میں یہاں دنیا میں دوسروں کی کفالت کے لیے آیا ہوں، پھر وہ کیا کام کرے گا، اس میں جواب دہی آئے گی، اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے ایک دن ایک ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں میرا یہ سارا حساب ہونا ہے،
یہ فضول چیزیں نہیں جا رہی، میں نے سارے حساب دینے اللہ، وہاں میں نے کھڑے ہونا، جیسے اللہ نے کہا نا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے، وہاں تو جانا ہے، لیکن وہ گھر بہتر ان کے لیے جو یہاں ڈرتے رہے ہیں، جو زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں۔ دوسروں کے لیے تو ڈرونا گھر ہے، دوسروں کے لیے تو جہنم ہے وہ۔ جو مسلمان یہاں قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بھی سمجھتا ہے، اللہ کی حاکمیت کو بھی مانتا ہے، پھر یہاں وہ دوسروں کے لیے کفالت کا جذبہ بھی رکھتا ہے، اپنے مال کے ساتھ دوسروں کو شریک رکھتا ہے، پھر اس میں جواب دہی کا تصور آتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ آخرت بھی ایک دن ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ چاروں چیزیں ایک مسلمان کی زندگی ایک کافر کی زندگی سے کس طرح مختلف ہے۔ اس کی زندگی میں خلافت کا کوئی تصور نہیں، کوئی انگریز، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، سکھ، وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم دنیا میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، کبھی نہیں کہے گا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہوگا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ کبھی ان پہ یقین نہیں رکھے گا۔ وہ کہے گا انسانوں کے بنائے ہوئے، انسان آج کچھ کہیں گے کل کچھ کہہ دیں گے۔ وہ اپنے مال کے اندر دوسروں کا حصہ رکھے گا، کفالت کا تصور ہے اسلام میں۔ آپ دیکھیں دنیا کے پاس کتنا پیسہ ہے، سامنے لوگ مر رہے ہیں، غزہ میں کس کس طرح سے مرے ہیں لوگ، لیکن کسی پہ جوں رینگی کتنا کتنا پیسہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا اپنا ہے، ہم نے خود کمایا، وہ جانوروں کی طرح کمایا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم سارا خرچ کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ جواب دہی۔ وہ دنیا میں کسی مذہب دھرم کے پاس نہیں ہے، اسلام نے دی ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد کھڑے ہونا ہے، جیسے ہی آپ نے مرنا ہے آپ کے وہ جو فرشتے اب تک معاملات لکھتے رہے ہیں سب رجسٹر اوپن ہو جانا ہے اور معاملہ شروع ہو جانا ہے، حساب ہونا ہے، پھر اس کی بنیاد پر آپ کی آخرت کا تعین ہوگا کہ وہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ اسلامی نظریہ حیات ہے۔ کوشش کریں کہ خود بھی اسے سمجھیں کہ اسلام کا ایک نظریہ، ہم زندگی کوئی بغیر پیٹرن کے، بغیر سلیبس کے، بغیر نصاب کے، بغیر کسی پلاننگ کے نہیں گزار رہے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ بتایا ہوا ہے، تو اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، انہیں بھی بتائیں، جب بچے بڑے ہوں انہیں بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی دوسروں کی، کفار کی زندگی سے مختلف ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں یہ بینک بیلنس کے لیے، بڑے گھر بنانے کے لیے، بچوں کی شادیاں کر کے ان کے اگلے گھر آباد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ تو پیپر کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ بنتا ہے، کوئی 10 میں سے ایک حصہ بنتا ہوگا، باقی اللہ نے میرے اوپر بڑے کام رکھے ہیں، وہ چیزیں ہیں۔ تو اس سے پھر آخرت کا تصور، جواب دہی، یہ ساری چیزیں اس کے بعد سمجھ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔